خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ڈیجیٹلائزیشن پر اور اس کے اثرات پر کہ ہمارے بچوں پر اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں, والدین کو کیا کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہے ایک نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے. اور ہمارے پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. پروفیسر ناصر, ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جس طرح کی ڈیبیٹ پہلے چل رہی تھی کہ مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے تو ہم استعمال کیوں نہ کریں, تو اس کا صحیح اور غلط استعمال بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر ساروں کو ہی پتہ ہے صحیح غلط کا. مجھے جو میرا درد ہے وہ یہ ہے کہ والدین ٹوٹلی بے پرواہ ہو گئے ہیں, اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے تربیت کرنی ہے. میں اگر آج سارا ٹائم یہی زور دوں آپ کے ہر سوال کے جواب میں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, اور تربیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے, حتیٰ بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. والدین نے بچے کو ایک خاص سمت میں ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. آج ہماری اتنی آبادی ہو گئی, مطلب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اتنی زیادہ آبادی ہو گئی, کوانٹٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کوالٹی ہے ہی نہیں. اتنی زیادہ آبادی ہے, وہ تھوڑی تھوڑی آبادی کے لوگ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں, ہم نے سوچنا نہیں ہے. ہمارے والدین نے, آپ دنیا بھر میں دیکھیں, آپ چلے جائیں جن ممالک کا ہم نام لیں, اسرائیل جائیں, انہوں نے ہر وقت اپنی وہ اپنی بکس پکڑی ہوتی ہیں, مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں, ہر وقت اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, انہیں انوائرمنٹ دیتے ہیں, بچے کی پیدائش سے پہلے مدر کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے ترقی کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا, ہم نے اپنے بچے کو بنانا کیا ہے. ہماری ماؤں کو فکر نہیں ہے, ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہنا, ہر وقت موبائل کھولے رکھنا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی لت لے کے پیدا ہو رہا ہے. آج کل بچہ موبائل کے شوق ساتھ لے کے پیدا ہو رہا ہے, اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو پہلی دفعہ کوئی ایسا نغمہ بولتا ہے, کہتے ہیں وہ ہم نے تو سکھایا ہی نہیں. آپ نے تو سکھایا ہے, اور کس نے سکھایا یہ؟ اچھا مجھے بات یاد آتی ہے, لارڈ آف دا فلائز لکھا, یہ غالباً ایملی ڈکنسن کا ہے یا مجھے یاد آ جائے گا. لارڈ آف دا فلائز ایک ناول ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لکھا, تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم جو نا اب اپنی سوائل سے کٹ گئے ہوئے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے لوگ. اس نے پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا کہ بچوں کو معاشرے سے دور لے جا کے پالیں تو وہ سارے گناہگار ہو گئے. وجہ جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی, پورا معاشرہ ذمہ دار ہے آئندہ آنے والی نسل کا. ماں باپ, اساتذہ, ٹیلی ویژن پروگرام, جو آپ نے پروگرام میں نے آپ کو شروع مبارکباد دی, یہ میرا درد ہے, میرے دل کے قریب ہے زیادہ. ہمیں زور دینا ہے, ماں باپ کو جاگنا ہے. جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں, when you are going to be parents, آپ کو اپنی ساری زندگی بدلنی چاہیے. آپ کی اپنی پیرنٹنگ ضروری ہے, اپنے شوق چھوڑ دیں, اپنے کام چھوڑ دیں, آپ نے ایک نئی نسل تیار کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فاضل صاحب, جس طرح سے اس اینگل پر گفتگو اب چلی گئی ہے کہ ہمیں اپنی پریکٹس سے ہی جو بچے ہیں ان کے رویوں میں بھی تبدیلی لانی ہے, وہ تباہی یا بربادی جو ہم کسی حد تک اب کر چکے ہیں, اس کو ریورس اب کیسے کرنا ہے؟ اب تو عادت ڈل چکی ہے, اور ضروری بھی ہے کسی حد تک بچوں کو گیجٹس متعارف کرانا بھی, کیونکہ پڑھائیاں جو ہیں وہ اس تک چلی گئی ہیں. بیلنس رکھنا کیوں ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں سے واپسی کیسے ہو؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس کی سپرویژن بڑی ضروری ہے. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سپرویژن کے ساتھ ہوگی, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں بھی ایک پرابلم ہے. پیرنٹس اور بچوں کے درمیان نا ایک گلف پیدا ہو جاتی ہے, گیپ پیدا ہو جاتا ہے. اس گلف کو پہلے آپ نے ختم کرنا ہے. پیرنٹس نے بچوں کا حقیقت میں دوست بننا ہے. یہ لفظی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آپ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کمپینینز آف دا پروفٹ کے دور میں جاتے ہیں, وہاں پہ پیرنٹس کی اور بچوں کی دوستی نما تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں. بچے کنفائیڈ کر لیتے تھے, ہر طرح کی بات کر لیتے تھے. وہ جو گیپ آیا نا, پہلے اس کو ہم نے برج کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے, مذہب کے تھیسز میں اگر کوئی شخص ایک آلٹرنیٹیو ریل میں رہ رہا ہے, ریئل ورلڈ میں نہیں رہ رہا, تو یہ ایک پرابلمٹک بات ہے. آپ ایکسٹرا ریلیجوسٹی بھی اگر آپ کے اندر ہے اور آپ اس دنیا کے ذمہ داریوں سے کٹے ہوئے ہیں تو پرابلم میں ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا سپروائز یوزز تو کرائیں, لیکن بچے کو پلے گراؤنڈز میں لے کے جائیں, وہ کھیلیں وہاں پہ, اپنی فزیکل گروتھ. بالکل, وقت وہاں پہ بھی صرف ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. خالی اگر آپ نے ٹیکنالوجی کے اوپر رہے اور کہا کہ کیونکہ آج کل کے گیجٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جن کی گروتھ سٹنٹڈ ہے, جن کی نشو و نما بری ہے, جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض ہیں. انفارچونیٹلی
اپنے جو فزیکل انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ میں بچوں کو ایکسپوز کروائیں. نتاشا کوئکلی آپ بھی بتائیے گا کہ والدین جو خود استعمال کر رہے ہیں موبائل فون وہ دوسروں کو اپنے بچوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بالکل بچوں کو پتہ ہونی چاہیے لیکن ماں باپ کی نگرانی میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یوز کرنا ہے کیا یوز نہیں کرنا. اور سیکنڈلی بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ دوستی بیچ میں ہونی بہت ضروری ہے ماں باپ اور بچوں میں, کیونکہ پچھلے ماں باپ جو تھے وہ کہتے تھے, جیسے ماں کہتی تھی ایدا پیو بڑا سخت ہے, اے ڈردہ ہے پیو کو لو, اے چسکدہ نہیں, وہ جملے یاد ہیں آپ کو؟ جی بالکل. وہ بھائی وہ بیچارہ بچہ سہم کے ہی رہ جائے گا, وہ پھر اپنے ماں باپ سے وہ بات کیسے کرے گا یا وہ سوال کیسے کرے گا جس سے وہ گرو کرنا چاہتا ہے, جس سے وہ سیکھنا چاہتا ہے. تو اب دوستی بہت ضروری ہے رائٹ, اور بالکل کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال میں بچوں کو, تو جو مرضی کرو. اچھی بہت اچھی چیز آپ نے یہ جو ہے یہ اینگل نکالا ہے. اس پر ہم آگے مزید بات کرتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن کا ایک گیپ آ جاتا ہے نا والدین کا اور بچوں کا, اسے کیسے برج کیا جائے اب, اور کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہے اس طرف بھی ہمیں آنا ہے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں جی, خیر رمضان میں, ابھی کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں.